السلام علیکم دوستوں جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کچھ ایسی مخلوقات کو پیدا کیا ہے جنہیں ہم اپنی عام آنکھ سے دیکھنے کی طاقت، صلاحیت یا قدرت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی وہ مخلوقات اپنا وجود رکھتی ہیں اور کئی بار کئی مقامات پر اپنے ہونے کا، اپنے وجود کا ثبوت دیتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں ایسے واقعات، ایسی کہانیوں سے آگاہ رہنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اگر کبھی ان مخلوقات سے سامنا ہو جائے تو کیا تجویزات، کیا عمل کیے جائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے محفوظ کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآنی آیات اور تلاوت کو پھر جاری رکھنا چاہیے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، اور یہ کہانی بھی حقیقت پر مبنی، میری اپنی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی کہانی ہے۔ دوستو یہ کہانی ہے میرے گاؤں کی، جہاں ہندو مسلم مل کر رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نہایت خوبرو اور حسین نوجوان تھا جس کی عمر 20 سال تھی، جو اپنے نرم مزاج اور اچھے اخلاق کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ اس کا باپ ہندو برادری کا لیڈر تھا، لیکن اس کے غلط کاموں کو اس کا اپنا بیٹا ناپسند کرتا تھا، اور اس 20 سالہ نوجوان کی دوستی ہندو اور مسلمان دونوں سے تھی۔ گاؤں میں ایک مولوی صاحب، جو ایک چھوٹی سی مسجد کے پیش امام بھی تھے اور بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اور ان کی بڑی بیٹی بھی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ مولوی صاحب کی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا، اور مسجد کے ساتھ اس ہندو لیڈر کی زمین تھی جس پر وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک رات وہ 20 سالہ نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ کھیتوں میں پانی لگانے گیا۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ شراب نہیں پیے گا، کیونکہ وہ شراب سے نفرت کرتا تھا، لیکن آدھی رات کو اس کے دوستوں نے چھپ کر شراب پی لی۔ وہ 20 سالہ نوجوان غصے میں الگ جا کر بیٹھ گیا۔ رات کے سناٹے میں گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ اچانک اس 20 سالہ نوجوان نے درخت کی شاخ پر ایک عورت کو دیکھا۔ اس کے لمبے بال لٹک رہے تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، اور منہ سے رال ٹپک رہی تھی کہ اچانک اس 20 سالہ نوجوان نے چیخ کر اپنے دوست کو شراب پینے سے روک دیا، کیونکہ اس عورت کی رال اس دوست کے گلاس میں گر گئی تھی، لیکن نشے میں دھت اس کے دوست نے بات نہ مانی، اور 20 سالہ نوجوان نے انہیں فوراً وہاں سے چلنے کو کہا۔ ایک دوست لڑکھاتا ہوا بھاگ گیا، لیکن دوسرے کے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے۔ وہ چیخنے لگا۔ 20 سالہ نوجوان جب اپنے دوست کو بچانے گیا تو اس کے ہاتھ پر وہی چپچپا رال لگا تھا کہ اچانک اس کی گردن مڑی، آنکھیں سفید ہو گئیں، اور ایک مکروہ آواز نکلی، آئے لڑکے، تم اب بچ نہیں سکتے۔ کہ اسی لمحے وہ مولوی صاحب وہاں پہنچے، انہوں نے پانی کے چھینٹے مارے اور دم کیا۔ اس دوست کی تو جیسے چیخ کر بے ہوش ہو گیا ہو۔ مولوی صاحب نے اس 20 سالہ نوجوان کو بتایا کہ یہ جگہ خبیث چیزوں کا ڈیرا ہے۔ انہوں نے ہر روز حصار کھینچ کر اسے کنٹرول کیا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ 2 دن نہ کر سکے۔ انہوں نے اس نوجوان کے ہاتھ پر دم کیا،
جو رال کی وجہ سے جل رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ 20 سالہ نوجوان مولوی صاحب پر بھروسہ کرنے لگا، لیکن اس کے ہاتھ میں جلن بار بار ہونے لگی۔ وہ مولوی صاحب کے پاس جاتا، دم کرواتا اور اسے آرام ملتا۔ اس کا بار بار جانا گاؤں میں چیمگوئیوں کا سبب بن گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ وہ نوجوان مسلمان ہو رہا ہے، کہ اسی دوران گاؤں میں فسادات بھی شروع ہو گئے۔ اس 20 سالہ نوجوان کی حالت عجیب ہوتی گئی۔ اس کی ہتھیلیوں پر سرخ دھاریاں بڑھنے لگیں کہ ایک رات اس نے خواب میں وہی عورت دیکھی جو کہہ رہی تھی کہ اے لڑکے تم میرے ہو۔ وہ خوف زدہ ہو کر مولوی صاحب کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ یہ خبیث چیز اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ انہوں نے 40 دن کا عمل شروع کیا اور لڑکے سے کہا کہ وہ ان کی ہدایات پر عمل کرے اور کسی سے بات نہ کرے۔ ہندو لیڈر کو اپنے بیٹے کے مولوی صاحب سے ملنے کی خبر ملی تو اس نے اس کے ہی ایک دوست کو نظر رکھنے کو کہا۔ ہندو لیڈر جو مسجد کی زمین پر قبضہ نہ کر سکا تھا، اب اسے موقع مل گیا۔ اس کے دوست نے دیکھا کہ وہ نوجوان مولوی صاحب کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ اس نے ہندو لیڈر کو بتایا کہ اس کا بیٹا شاید مسلمان ہو رہا ہے، تو لیڈر غصے سے آگ ببولا ہو گیا، لیکن اس نے خاموشی سے سازش تیار کی۔ اس نے گاؤں کے مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ محفوظ ہیں، لیکن پھر اس نے فسادات کے ذریعے ان کا صفایا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 40 دن کے عمل کے بعد وہ نوجوان بہتر ہو گیا تھا اور اب وہ عبداللہ بن چکا تھا، کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مولوی صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا اور کہا کہ ابھی کسی سے نہ بتائے۔ انہوں نے اس نوجوان سے وعدہ لیا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو وہ ان کی بیٹیوں کو باحفاظت نکال دیں۔ نوجوان نے وعدہ کیا اور اسی رات اس نوجوان نے خواب میں دیکھا کہ مسجد چل رہی ہے اور مولوی صاحب ایک خوفناک عورت میں بدل گئے۔ وہ آدھی رات وہ گھر سے نکلا۔ راستے میں اس کا اپنا باپ مشعلے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اسے روک کر بتایا کہ ہندو لیڈر اور اس کے لوگ مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہیں۔ مولوی صاحب اور اس کی بیٹیاں ہندو لیڈر کے گودام میں قید ہیں کہ فوراً پھر وہ مسلمان لڑکا، وہ نوجوان لڑکا مسجد کی طرف بھاگا، لیکن اس نے جلتی ہوئی مسجد دیکھ لی۔ اس نے اپنے دوست کو کھینچ کر گودام کی طرف چلا اور اس نوجوان لڑکے نے اپنی ماں کے مندر سے چابی چرائی اور گودام کھولا جہاں مولوی صاحب اور ان کی 3 بیٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ نوجوان لڑکے اور اس کے دوست نے انہیں آزاد کیا۔ نوجوان لڑکے کے دوست نے ایک تانگا تیار کیا اور نوجوان لڑکا ان لڑکیوں کو تسلی دے کر تانگے پر بٹھا کر چل دیا۔ اس کے دوست نے جب پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے مولوی صاحب سے وعدہ کیا تھا، اب واپس نہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تانگا لے کر بھاگ گیا۔ اس کا دوست چپکے سے بلوائیوں میں شامل ہو گیا اور وہ نوجوان لڑکا ان لڑکیوں کا محافظ بن کر کسی اور گاؤں میں ہجرت کر گیا۔ سفر میں بدترین حالات اس نے دیکھے، لیکن پھر مولوی صاحب کی بڑی بیٹی کی پیشکش کرنے پر اس نے اس سے نکاح کر لیا اور اس کا محرم بن گیا۔ ایک گاؤں میں ان کا نکاح ہوا اور پھر اس لڑکی نے اپنے شوہر کو قرآن اور نماز سکھائی اور وہ بحیثیت میاں بیوی ایک الگ گاؤں میں
خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ دوستوں، یہ کہانی ایک حقیقت پر مبنی کہانی ہے کہ کیسے گھنے جنگلات اور گھنے درختوں کے نیچے ایسی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی ان تمام معاملات میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایسی جگہوں پر جاتے ہوئے باوضو ہو کر آیات پڑھ کر گزرنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا ٹکراؤ بھی کسی ایسی مصیبت یا بلا سے نہ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستوں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی کہانی ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کی یاد بیتی، آپ پر جو گزری ہے اس سے دوسروں کو آگاہ کریں، تاکہ کل کو وہ بھی کسی ایسی غلطی کے باعث ایسی کسی بھی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔